جی صدف مطلوب آپ بات کریں پلیز. صدف 5 سیکنڈ ویٹ. جی سجاد سکندر آپ بات کریں پلیز. جی السلام علیکم ٹو ایوری ون. اچھا میں جی ویلکم السلام. جب میں نے جوائن کیا تو یہ بات ہو رہی تھی خلافت اور جمہوریت پہ کہ خلافت کو ایز اے سسٹم جو ہے وہ ہم نافذ کریں، جس پہ کیسے صاحب نے کہا کہ جمہوریت بھی سسٹم مطلب ٹھیک ہے، اور یہ بالکل بات انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ قرآن کے مطابق ہی ہے. میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک جو نظام ہے، یعنی کہ اسلام کے جو احکامات ہے اگر ان پہ عمل کیا جائے تو نظام کوئی بھی ہو آہستہ آہستہ اسلام ہی کا وہ مطلب ہے اس کے رنگ جو ہے نا اسلام کا وہ اس نظام پہ بھی چڑھ سکتا ہے. ابھی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ خلافت سے زیادہ مختلف نہیں ہے. چائنا میں آپ دیکھیں تو ون پارٹی سسٹم ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے، خلافت سے وہ زیادہ قریب ہے. اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں، مثلاً ایک خلیفہ ہوتا ہے اور اس کے کچھ جو شورا ہوتی تھی، جو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 جو اصحاب ہیں جن کو جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ انہی میں سے حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، اور پھر حضرت عمر، اور اس طرح سے آگے حضرت عثمان اور حضرت علی. تو یعنی کہ وہ بھی آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو نامزد کر کے نہیں گئے تھے نا. تو اسی طرح مطلب ہے وہ ون پارٹی ہی ہو گئی، ایک ہی لائن ہے ان کی، ایک ہی اسلامک اس پہ چل رہے ہیں. تو ہم پاکستان میں اگر میں امیجن کروں تو ایک ایسا نظام ہو کہ ایک پارٹی ہو لیکن اس میں ایلیجیبل لوگ ہوں، کچھ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہو جس وہ اس پارٹی میں شامل ہونے کا ان کا کوئی کرائٹیریا ہو، اس کے بعد ان کو سلیکٹ کیا جائے. جیسے ایران میں ہے. اب ایران میں کیا ہوتا ہے کہ ایران میں آپ نومینیٹ کرتے ہیں اپنے ملک کے اچھے اچھے لوگ جو جنہوں نے کوئی اچیو کیا ہو، اور ان کا آپس میں الیکشن ہو جاتا ہے اور ان میں سے ایک منتخب ہو جاتا ہے، تو وہ بھی خلافت سے بڑا قریب ہے. ہمارے جو جمہوری نظام میں پرابلم ہے نا، جو مین مسئلہ ہے، جو مجھے لگتا ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے یہ مسئلہ، مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہے. جمہوریت ان سب کو برابر کر دیتی ہے. کیسر صاحب اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ ایک ووٹ ڈالیں گے، انہی کے علاقے کا ایک چرسی اگر ووٹ ان کے برعکس دے دے گا نا نشئی کوئی، تو ان کا ووٹ برابر ہو گیا، ان کے ووٹ کو اس نے بیٹ کر دیا، نیوٹرل کر دیا. اب ان کا ووٹ اثر نہیں رکھے گا، کسی قسم کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مین چیز کیا ہے کہ اسلامی نظام کو آپ غور سے دیکھیں تو جو ایکسپیرینس لوگ تھے، جو ایمان جن کا مضبوط تھا حضور کے قریب وہی تھے، اور انہی سے مشورہ کیا جاتا تھا. یعنی کہ اگر ہم نے بندہ الیکٹ کرنا ہے اپنا حکمران یا خلیفہ، تو اس کو الیکٹ کریں جو ایجوکیٹڈ ہو، یعنی کہ اس کا بھی کوئی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہونا چاہیے. مثلا میں چاہوں میرا خیال ہے کیسر صاحب کو ایک ووٹ کی طاقت نہیں، ان کی جو ایجوکیشن ہے یا جو ان کا ایکسپیرینس ہے، کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے نادرہ سے ہو سکتا ہے ان کی اگر پی ایچ ڈی ہے لیٹ سے، تو میں کہتا ہوں کہ جی ان کی 5 ووٹس کاؤنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا جو لمبا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں. اب دیکھیں ویسٹ کیوں کامیاب ہے. ویسٹ میں ایجوکیشن لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے وہاں پہ جمہوریت کامیاب ہے. پاکستان میں کبھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کو 50-60 سال لگ جائیں گے. لوگوں کو پڑھانے میں ٹائم لگتا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ الگ بات ہے کوئی انقلاب، ایجوکیشنل انقلاب آ جائے، جیسے ابھی پی ٹی آئی وغیرہ کا ایک عمران خان نے یعنی کہ ان کو ایجوکیٹ کیا، ایمان کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ اب، تو یہ ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو میرا بیسیکلی یہ کہنے کا مقصد ہے کہ نظام جو ہے نا، اگر آپ اس میں سے اس کی جو برائیاں ہیں، جب اسلام آیا تھا عرب میں تو انہوں نے بھی اس نظام کو نہیں چھیڑا، اس کی برائیوں کو پکڑ پکڑ کے سائڈ پہ کرتے گئے. مثلا یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزائیں ہیں یہ وہاں پہ تھیں، گردن کاٹنے کی سزائیں وہاں پہ تھیں، ان کو لاگو رہنے دیا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کی گردن کاٹتے ہیں نا، گردن کٹتی ہوئی دیکھتے ہیں تو آپ توبہ کر لیتے ہیں، اسی ٹائم آپ دل میں توبہ کر لیتے ہیں کہ میں کسی کا گلا نہیں کاٹوں گا، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا. یعنی کہ 2 چیزوں سے آپ اصلاح کر سکتے ہیں، یا تو آپ موٹیویٹ کر دیں. قرآن کا بھی یہ طریقہ ہے، قرآن ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اچھائی کی طرف، اور ساتھ میں ہمیں موٹیویشنل ایک لیور دیتا ہے کہ آپ کو جنت دیں گے ہم اس کے بدلے میں. اللہ ہمیں ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے جنت کی باتیں سنائی جاتی ہیں. اور دوسری طرف کیا، اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہیں خوف دلایا جائے گا قانون کی، یعنی کہ اللہ نے اپنا قانون آپ کو بتا دیا ہے
کہ اگر خوف اور موٹیویشن، یعنی کہ خوف اور خوشخبری، یہ دو چیزیں ہیں، ان کو آپ نافذ کر دیں اپنے کسی بھی نظام میں کر دیں، کسی بھی نظام میں آپ ان دو چیزوں کو نافذ کر دیں، آپ کی جو قوم ہے نا وہ بڑی درست ہو جائے گی۔ تو یہی کہنا تھا میں نے، اور اس پہ کیسر صاحب کی رائے سننے کا جو ہے نا وہ چاہوں گا کہ وہ بھی کچھ بولیں اس بارے میں۔ تھینک یو۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت غور سے میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، لارجلی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ باقی دیکھیں، ہم جب بھی ہم کسی پبلک پلیٹ فارم پہ بات کریں گے، ایون پرائیویٹلی بھی بات کریں گے، تو چیزوں کے مختلف اینگلز تو انسان کو ہر طرح سے نظر آئیں گے۔ جمہوریت کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ ووٹ ہونے چاہیے بیسڈ آن کہ آپ کے کیا اٹینمنٹس ہیں ایجوکیشنلی یا سو فورتھ، میں بہت زیادہ اس چیز سے اتفاق نہیں رکھتا، اینڈ آئی سے دس ود رسپیکٹ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات علامہ اقبال سے بھی منسوب ہے کہ جمہوریت پہ ان کا بھی کرٹیسزم بتایا جاتا ہے کہ اس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، وچ مینس کہ ان کی ورتھ کو نہیں کیا کہتے ہیں شامل کیا جاتا، بلکہ نمبر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ پرابلم ود دس آئیڈیا از کہ جو پاکستان میں بھی ایون جمہوریت کا نظام ہے اور جو صدارتی نظام ہے، ان کے پارلیمنٹری بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں ہی خلافت سے کافی ملتے جلتے ہیں، کہ جیسے خلافت کا سسٹم یہ تھا کہ قبائل کے لوگ جو ہیں یہ کہ ہماری جو خلافت کے مختلف ماڈلز رہے ہیں، اور یہ بھی چیز یہاں پہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ چناؤ اور حکومت کی اسپرٹ کی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ مین کہ ڈیموکریسی کی میں جو اسپرٹ آف دا گورننس ہے، بلکہ دا میتھڈ آف الیکٹنگ پیپل ہے۔ تو خلافت کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو میتھڈ آف الیکشن ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو اسپرٹ آف خلافت ہے وہ خلیفہ بننے کے بعد اسی کو مینٹین کرے گا۔ تو جہاں تک خلافت کی سلیکشن ہے اس میں اور جمہوریت میں تو بہت زیادہ فرق، ایون جو ہماری ڈیموکریسی اس میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ کہ پاکستان میں کوئی آدمی ڈائریکٹ وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیتا، امریکہ میں کوئی آدمی ڈائریکٹ صدر کو ووٹ نہیں دیتا، لوگ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جنہوں نے آگے صدر یا وزیر اعظم کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ تو قبائلی سسٹم میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کا سردار ہے، وہ جا کے پھر آگے کسی خلیفہ کو کی بیعت کر رہا ہے اپنے پورے قبیلے کی طرف سے۔ آج کے دور میں جو انتخابی حلقے ہیں یہ ماڈرن قبیلوں کی صورت میں بن گئے ہیں، جہاں پہ ہم اپنا سردار منتخب کر کے آگے بھیجتے ہیں، اور پھر وہ آگے کسی ایک کی بیعت کرتے ہیں جب اسمبلی میں جا کے ووٹ ہوتا ہے کہ جناب آپ ہمارے جو ہے وہ مجموعی طور پہ آپ خلیفہ ہو گئے۔ میں انالوجی کے طور پر ٹرم استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جمہوریت میں خلافت کی ٹرم استعمال نہیں ہوتی۔ تو جیسے اس زمانے میں خلیفہ یعنی کہ جو قبیلے کا سردار ہے وہ کون بنے گا، اس کی سلیکشن کے لیے ضروری نہیں ہوتا تھا کہ جو اس کو لوگ خلیفہ کہنے والے ہیں یا میں چاہوں گا اپنے قبیلے کا سردار کہنے والے ہیں، ان میں کوئی ایسی ڈفرینسیشن ہو کہ بزنس مین کی رائے کی اور ویلیو ہو اور جو وہاں پہ ایک ان پڑھ آدمی اس کی اور ہو۔ تو آئی ڈونٹ تھنک ان دیٹ ریگارڈ یہ کوئی ایسی کوئی ہمارے لیے کوئی ڈسائسو فیکٹر ہونا چاہیے کہ اس بیس پہ ہم ووٹ کی ویلیو کو کم زیادہ کریں۔ اور دوسرے، ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ، میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ آپ کو by that I don't mean the process of it, I mean کہ یہ گیس کرنا کہ کون آدمی ملک کے لیے ٹھیک ہے کون نہیں ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ جس آدمی کو بھی ہر روز 70 سال کی عمر میں جو آدمی مزدوری کر رہا ہے، سارا دن اینٹ ہو کے آتا ہے، اتنی عقل اس میں بھی ہے کہ میں کس کو ووٹ دوں کس کو ووٹ نہ دوں، کیونکہ اس کو ملک کا ایک نظام نظر آ رہا ہے۔ ہاں، کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز ہے جس کا تعلق معیشت کی انٹرکسیز سے ہو یا اس طرح کی کوئی بہت کمپلیکس چیز ہو، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ جو ٹیکنوکریٹس وہی آگے آئیں۔ لیکن کون سی پارٹی کون سے لوگ، آئی تھنک میرا خیال ہے کہ آج تک جتنی دنیا میں جتنی اویئرنیس ہے، آئی تھنک اٹس ویری مچ پلوزبل ٹو ایکسپیکٹ کہ لوگوں میں اتنی ناؤ ہاؤ ہے کہ کس کو ووٹ دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال میں اس پہ غلط ہو سکتا ہوں، میں آپ سے انسسٹ نہیں کروں گا، جو یہ میرا ویو ہے جو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ جی زینب رحمان، آپ بات کریں پلیز۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اوکے، میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ایک اسلامک سوسائٹی میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان، تو جو میں چیز میں نے آبزرو کی ہے کہ جب ہمارے مسائل ہوتے ہیں ذاتی زندگی میں، وہ کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، معاملات کے حوالے سے، تو جب ہم ان میں وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں صحیح غلط کا،
اور کسی کے مطلب انصاف کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اسلام کو نہیں دیکھ پاتے اس میں. ہم اس میں اپنا دماغ استعمال کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک کیا جائے، لیکن اسلام کا ذکر ہم نہیں کرتے. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ اگر ہم مسلمان بھی ہیں تو ہم اپنے فیصلوں میں اسلام کو نہیں دیکھ کے آ رہے، تو ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں؟ یہ میرا کوشچن. بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہت ہی کریٹیکل کوشچن ہے، اور اس کا جواب ہے کہ ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. ہمارے لیے اسلام عبادات کے مجموعے کا نام رہ گیا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور جب ایسا ہم کریں گے تو پھر یہی ہوگا. جس کو انالوجی کے طور پہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے کلچر کے فریم میں دین کی تصویر کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو کہیں فٹ آ جاتا ہے کہیں فٹ نہیں آتا. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ لڑائی جھگڑوں میں جب کوئی ایون گھر میں بھی اگر کوئی اسلام کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں نہیں تو اسلام نو سائڈ تے رکھ. وہ بندہ پوچھے اسلام نو سائڈ تے رکھ کے پیچھے رہتا کیا ہے، پھر بچتا کیا ہے؟ تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ہم بچوں کی پرورش، یہ نسل جو چل رہی ہے اس کو تو ٹھیک ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. فوکس ہمارا اصلی اگلی نسلوں پہ ہونا چاہیے کہ ان کو پتا چلے کہ اسلام از سم تھنگ دیٹ یو لیو تھرو، اٹس ناٹ اے تھیوری کہ جس کو آپ پڑھتے ہیں، یو لیو اسلام. یہ پریکٹیکل چیز ہے. تو ان سے امید ہم بہتر کر سکتے ہیں کہ وہ آگے آ کے ان معاملات کو بہتر چلائیں گے. لیکن یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے ہمارا کہ ہم زندگی اس طرح کی چاہتے ہیں کہ جس میں اینڈ ہو زندگی کا تو وہ مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، جنت البقیع میں ہمیں جگہ بھی مل جائے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی چیزیں ہمیں اس دنیا میں جو ہے ہمارے پاس دنیا کی ہر طرح کی سہولت بھی ہو، اور تھوڑے سے لبرل بھی ہوں، اور اپنے لیے اگر مرد ہیں تو ہمارے لیے معیاری اور ہوں، عورتیں ہیں تو نہیں وہ بڑی اسٹرکٹ مسلمان ہونی چاہیے. اور عورتوں کا بھی یہی ہے کہ ہم ٹھیک ہے اسلام یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ڈراموں میں جو چلتا ہے دیکھیں ہمارے ہی معاشرے کا تو حصہ یہی کیا کہ وہ بھی سب وہی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں، مرد بھی. اس جیسا آئیڈینٹی کرائسس کیونکہ دین میں ہم پورے کے پورے داخل نہیں ہیں، یہ اس کی وجہ ہے. دی اونلی سولوشن دین از کہ ایمانداری کے ساتھ بچوں پہ محنت کریں، یہ زہر ان تک نہ پہنچ جائیں، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگلی نسل کنسیڈریبلی بہتر ہوگی ہم سے. جی سر، جزاک اللہ خیر. جی نبیل آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا یہ کویشچن تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن جو سا اسلام کا وہ ڈیموکریسی میں ایڈ کیوں نہیں وغیرہ ہوا؟ یہ کانسٹیٹیوشن جو سا 1973 کا چل رہا ہے، تو ہم تو اس اسلامک ملک میں رہ رہے ہیں، تو لیکن یہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جو آئینہ ہمارا وہ اسلام کی بجائے کوئی اور چل رہا، وکٹورین لا، انڈین ایکٹ وغیرہ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے جو لیجسلیشن ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشن، یہ دو ایک چیزیں نہیں ہوتی، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں دو ایک چیزیں ہیں جس پہ مجھے بھی ریزرویشنز ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اسلام سے متصادم بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ انیبل کرتا ہے اس چیز کو کہ جو ریاست ہے اس کا مذہب، اس میں شریعت کا نفاذ ہو. انفیکٹ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ پوٹینشیل ہے، یہ پاور ہے اس کی کہ اگر اس کو ایز اٹ از اپلائی کر دیا جائے تو اس ملک میں شریعت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چل سکتی. ایک دو پروویژنز ہیں وہ بیچ میں گڑبڑ، لیکن وہ مائنر چیزیں ہیں، فکسیبل ہے، اتنی کوئی سیریس نہیں ہے وہ. باقی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لیجسلیشن ہے، اور وہ اپڈیٹ ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایٹ لیسٹ اتنا تو اس کو اپڈیٹ کر سکیں کہ کم سے کم اس کے نام ہی ہم جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو ریوائز کر دیں. جیسے ابھی یو کے میں ہوا ہے کہ یو کے سے بریگزٹ کے بعد جب وہ یورپ سے جدا ہوا، یورپین یونین سے مجھے کہنا چاہیے، تو بہت سے ایسے قوانین تھے جو یورپین یونین کے ہی چلے آ رہے تھے اور ان کو چھیڑخانی بھی نہیں کرنی تھی. تو وہ سمپل ایک لیجسلیشن سے سب کے نام چینج کر دی کہ وہ سارے کے سارے یورپین سے برٹش ہو گئے. تو بھئی اگر وہ چل رہے ہیں پرانے زمانے کے، کوئی وکٹورین ہیں، کوئی جیسے جیسے آپ نے کہے، تو کم سے کم ان کو پاکستانی لے کے آئے، ان کو بنا دیں. تو اسلام سے مخالف تو وہ بھی نہیں ہو سکتے، یہ تو ہماری کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک سینس آف اونرشپ آ جاتی ہے کہ یہ ہماری اپنی چیز ہے. جی نبیل آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ دیکھیں نا کہ یہ جو پیچھے جو ان سے یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا لگا، حالانکہ شریعہ کونسل جو بیٹھی ہوئی تھی ان کو بھی نہیں تھا پتہ لگا کہ ہم نے قانون کیسے پاس کر دیا.
تو یہ دیکھیں جو شریعہ نہیں، دیکھیں جی ایک ہوتا ہے فراڈ، اور ایک ہوتا ہے جی سسٹم کے اندر کمزوری. سسٹم کے اندر جی کمزوری جی نہیں ہے. جو ہماری جو ابھی آپ نے کہا کہ جو ہماری آپ نے شریعہ کونسل کا نام لیا، آپ نے کونسل فار جی اسلامک جی آئیڈیالوجی کا. ہاں جی، جو جی ہماری کونسل فار اسلامک آئیڈیالوجی ہے ان کے ساتھ فراڈ ہوا تھا. اور وہ اس لیے ہوا تھا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ پروٹیکشن موجود ہے کہ اگر کوئی ایسی پروویژن، کوئی ایسی لیجسلیشن آ جاتی ہے جو اسلام سے اگر متصادم ہے، تو پھر ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ اس پہ اپنی رائے دے. تو یہ پروٹیکشن کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، آرٹیکل 220 سے 228 تک یہ موجود ہے اس کے اندر. لیکن ان کے ساتھ بھی دھوکہ یہ کیا گیا کہ وہ 5 مختلف ڈرافٹس اس لیجسلیشن کے تھے جو انہوں نے بھیجی تھی قبلہ ایاز صاحب کے پاس. پہلی بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ قبلہ ایاز صاحب جو تھے وہ چیئرمین ان ویٹنگ تھے، وہ چیئرمین نہیں تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اتنی بری بھی نہیں تھی جو ڈرافٹ انہوں نے بھیجا. تو انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے. لیکن جو انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کی وہ ڈاکومنٹ ہی اور تھا. ہم آج تک کہہ رہے ہیں یہ جتنے بھی یہ محروب معز وغیرہ شہزادی رہے ان سب سے جب کلیم کرتے ہیں ٹیلی ویژن وغیرہ پہ جا کے کہ دیکھیں جی اسلامی نظریاتی کونسل نے تو اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، ہم ان سے آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیٹر ہیڈڈ پیپر پہ آپ ہمیں وہ ڈاکومنٹ دکھا دیں جس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسے اپروو کرتے ہیں. وہ سرے سے ہے ہی نہیں. آپ ایک اور ڈرافٹ لے کر ایک پرائیویٹ حیثیت میں چلے گئے ایک ایسے آدمی کے پاس جو اس وقت آپ تو اس وقت چیئرمین بھی نہیں تھے، تو انہوں نے اسے پڑھ کے کہا کہ ہاں یہ تو ٹھیک لگ رہی ہے. اس رائے پہ آپ نے یہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا. لیکن اب سوال یہ ہے نبیل کے اس جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اینڈ سمپل آنسر یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ پروٹیکشن موجود ہے اور آپ کسی قانونی طریقے سے ایسے قانون کو لے کے نہیں آ سکتے جو شریعت سے متصادم ہے، تو اس لیے آپ جھوٹ بولیں گے، آپ دجل سے کام لیں گے، فراڈ کریں گے. تو یہ دجل، جھوٹ، فراڈ اس چیز کا ایویڈنس ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن وہ روبسٹ ہے، اس میں کوئی چیز غیر اسلامی نہیں آ سکتی. اگر آ جاتی ہوتی تو جی ان کو اتنی کریٹیوٹی کرنے کی کیا ضرورت پڑتی؟ ٹھیک، جزاک اللہ، جی اللہ کو جزا دے. جی بارک اللہ ایسے فیک. ایکٹ جی زائرہ اظہر آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، سب سے پہلے تو آئی ریئلی اپریشیٹ دا ورک دیٹ یو ڈوئنگ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے when I واچ یور ویڈیوز، اور جب میں دیکھتی ہوں کہ there is actually a war going on. اور آپ نے آسانی یہ کی ہے کہ now people can differentiate between the two groups, like the one who is fighting for the deen of Allah and the other one is. جب پہلے تھوڑی سی کنفیوژن تھی لوگوں کو کہ پتہ نہیں، لیکن اب there is a clear boundary کہ this is the line کہ یہ لوگ ہیں جو کہ حق پہ ہیں اینڈ دیز پیپل آر اگینسٹ دا ریلیجن آف اللہ، بیکاز وی کین سی جو وہ اپنے ایکشن سے پروف کر رہے ہیں. سر میرا تھوڑا سا لائک آئی ایم لٹل بٹ کنفیوزڈ، اور میں چاہتی ہوں تھوڑا سا آپ مجھے کلیریفائی کریں اس چیز پہ کہ لائک آر یو ٹرائنگ ٹو سے دیٹ وی کین امپلیمنٹ اسلام ود ان دا سسٹم آف ڈیموکریسی؟ دس از مائی کوشچن کہ ود ان دا سسٹم لائک جو ہم لوگوں کو آلریڈی چل رہا ہے اس کے اندر ہم کیسے اسلام کو امپلیمنٹ کریں گے، بیکاز وی نو دیٹ اسلام ہیز اٹس اون اکانومک سسٹم، دا سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، ایک اسلام نے ہمیں فریم ورک دیا ہوا ہے. سو ڈو یو تھنک اٹس پاسبل کہ ہم لوگ اس سسٹم کو فلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ دس از مائی فرسٹ کوشچن. سیکنڈ از دیٹ اف یو کوڈ ریکمینڈ سم بکس اسپیشلی فار دا ینگر جنریشن کہ وہ پڑھ سکیں اور ان کو تھوڑا سا for knowledge, especially on the current times جو فتنہ ہیں ان کے اوپر. So that's all. Thank you so much. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جو پہلی بات آپ نے کہی نا کہ ایک گروپس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں. اب دیکھیں اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی پہ تکفیر بھی نہیں کی. وہ جب میں کہتا ہوں ہم، تو ہم سے مراد ہیں کہ جتنے لوگ بھی دین کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ یوتھ کلب والے ہو جائیں، وہ میں فقیر اس میں آ گیا، شعور والے ہو جائیں. ساحل بھائی سے ایک دو چیزوں پہ میرا ڈفرنس اوپینین پایا جاتا ہے، لیکن زبردست کام وہ بھی کر رہے ہیں. ہم میں سے اب کبھی کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے کبھی کسی بھی لبرل کو کسی پہ ہم نے کوئی تکفیر کی ہو یا کوئی ایسا فتویٰ لگا دیا ہو. ہم نے صرف ان سے باتیں کی ہیں اور ان باتوں کے جواب میں وہ خود ہی ایکسپوز ہو گئے. تو قربان جائیں اس آئیڈیالوجی کے صرف جس پہ بات کرنے سے آپ کے اصل جو ٹرو کلرز ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائے. تو یہ ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، سم تھنگ وچ از ٹو بی نوٹڈ، جو کہ ہماری جب ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ چیز اس میں تحریر ہونی چاہیے کہ we did not have to work hard to to
push people so that their true colors become apparent. We only talk to them. हमने सिर्फ उनसे बात की है, that's it. बाकी सारा उन्होंने खुद ही कर दिया. अच्छा, दूसरी जो आपने बात कही यार, मैं माफी चाहता हूँ यार, ये मेरे हमसाया जो हैं इनका एक कुत्ता है और वो एक और कुत्ता पास से गुजरता है और दोनों कुत्तों की आपस में बनती नहीं है और मेरे लिए मसला बन जाता है. तो बैकग्राउंड में जो आपको नॉइज आ रहा है इसकी बहुत बहुत माजरत. अच्छा, वाकया ये है कि आपने पूछा कि क्या जमहूरियत के जरिए हम इस्लाम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर सकते हैं. इनफैक्ट अभी तक हमने जो गैर इस्लामी कवानीन पाकिस्तान में ख़त्म कराए हैं वो डेमोक्रेटिकली ही कराए हैं. देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन टू डाउट दिस. आपने एग्जांपल दी कि इस्लाम अपना इकोनॉमी का सिस्टम देता है. पाकिस्तान में सूद है ना. लेट्स मेक इट इसी को हम एक केस स्टडी के तौर पे देते हैं कि आगे इलेक्शन आ रहा है, हम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन बिल्ड करते हैं. अवामी ओपोजिशन की बात कर रहा हूँ, सियासी जो सियासी जमात वाली उसकी नहीं, कि भाई आप किसी भी पार्टी को आपने वोट देनी है, जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी है, दैट्स नॉट आवर कंसर्न. लेकिन एक बात तय है कि पार्लियामेंट के खत्म होने तक सूद खत्म होना चाहिए, वरना अगले इलेक्शन में आपने हमारे पास नहीं आना. ये डेमोक्रेटिकली हम विन कर सकते हैं. मैं आगे किसी जगह पे मैं अर्ज कर रहा था कि हमने ये जो वोट फॉर वोट की कैंपेन, हमने 200 मसाजिद एंगेज की फैसलाबाद में ट्रांसजेंडर, उससे पहले हमारी बातें नहीं सुनते थे. तो हमने पब्लिकली अनाउंस किया कि चूंकि फैसलाबाद, लाहौर ये इस तरह के शहर है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, तो हम ये करेंगे कि हर जुमे को, जुमा खत्म करने के बाद, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर के सामने हम खड़े हो जाया करेंगे. कोई तशद्दुद नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये मैसेज देंगे. वोट फॉर वोट के प्लेकार्ड्स हमारे पास मौजूद होंगे कि इलेक्शन में आना है ना हमारे पास वोट के लिए. और उस जमाने में ये इलेक्शन वगैरह की भी बड़ी बातें हो रही थी कि इलेक्शन बस थोड़े से टाइम में आने वाला है. तो उन्होंने कहा हम आपको भूलने नहीं देंगे. जब ये बिल अमेंडमेंट्स के साथ, एक्ट तो बन चुका था, लेकिन चूंकि वो बिल अमेंडमेंट्स में जा रहा था तो दोबारा उसका बिल का स्टेटस था कि जब ये पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा तो आपका वोट हमें शरीयत के साथ नजर आना चाहिए. इफ यू फॉल शॉर्ट ऑफ दैट, हमारे पास नहीं आना. ये ऐसे बैकफुट पे गए, सारे ऐसे बैकफुट पे गए कि एकदम से, यानी कि जैसे कहते हैं सिनेरियो सारा चेंज हो गया. तो डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रेंथ है, उसके जरिए हम सारा कुछ जो भी हम चाहते हैं शरीयत का वो हम अचीव कर सकते हैं, इवन खिलाफत अचीव कर सकते हैं. तो इसको रिजेक्ट करके कुफराने नेमत ना करे, ये भी अगर हमने छोड़ दिया तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है फिर पाकिस्तान में शरीयत लेके आने का. देयर इजंट एनी. इसलिए मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी वी नीड टू टेक ओनरशिप ऑफ इट. इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी, आपका दूसरा सवाल सारी बातें मैं भूल गया, उसकी बहुत बहुत माजरत. सर वो किताबों का कुछ जिक्र करी थी, मटेरियल. देखें, किताबें मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया करता बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल, यानी कि जो राइटर्स हैं. लेकिन अगर इफ देयर इज वन बुक जो आप चाहें कि जो फ्रंट फुट पे जो खेलती है ऐसे मामलात की तरफ, वो सैयद कुतुब की है. अहद जदीद के, सॉरी उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है. इफ यू गिव मी अ सेकंड मैं भी उसका नाम भी बता दूं. मेरी लाइब्रेरी में पड़ी है. if you know, वो I'm studying these days. क्या क्या नाम बताया आपने उसका? Milestones. नहीं, बस मुझे एक सेकंड दीजिए आप. Okay. जी, उर्दू का तर्जुमा उसका है इस्लाम और जदीद जहन के शुबहात. वो कंटेम्प्रेरी सारे फितनों को एड्रेस करती है. वो काफी एग्रेसिवली करती है एक्चुअली. वजाहती मोड में नहीं करती, फ्रंट फुट पे करती है. सो इट्स अ वेरी गुड बुक. एटलीस्ट मुझे पसंद है, आपको शायद स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो, इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता. बट इफ आई हैव टू रिकमेंड वन, इट हैज टू बी दिस वन. Right, sir. Thank you so much. जी जज़ाकल्लाह खैर. जी वहाब अली, आप बात करें प्लीज. वहाब अली, 5 सेकंड वेट. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम जी वालेकुम. सर. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. सबसे बहुत मुबारक हो. अल्लाह पाक अपने दीन का काम ले रहे हैं आपसे, आपको इस्तिकामत दें बहुत. जी वहाब भाई क्वेश्चन करें प्लीज. और हम जैसे दीन के लिए बहुत बड़े काम ले लें.
اچھا میں صرف اوپینین آپ کا چاہتا ہوں. جی وہاں بھائی کنٹینیو. جو اگلی جی میری آواز آ رہی ہے؟ کنٹینیو کریں آپ سوال اپنا. جی دوسرا آپ کہہ رہے ہیں بچوں کی پرورش. جی آ رہی ہے آپ کوشچن کریں پلیز. نہیں وہ کنیکٹنگ میں چلے گئے. آئی تھنک کوئی کنیکشن کا پرابلم ہے. آپ نیکسٹ کالر کی طرف چلے جائیں تو زیادہ ان کو ٹائم مل جائے گا پھر کنیکٹ کرنے کا. جی راشد رحمان آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک 75 سال ہو چکے ہیں، تو وہی سن 73 میں جو آئین بنا تھا اس میں ابھی تک اور کوئی نیا اسلامی قوانین شامل نہیں ہوئے. اگر ہم اسی دور سے جائیں گے تو یہ تو 700 سال بھی نہیں لگ سکتے یہاں پہ شریعت کے نفاذ کے لیے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جیسے قیصر بھائی نے بات کی، جیسے ساحل بھائی ہیں اور قیصر بھائی ہیں، اس طرح یوتھ کلب ہے، جس جماعت کے پاس نوجوان طبقہ ہے، اگر یہ سب مجتمع ہو جائیں اور ایک پارٹی بن جائے، کم از کم ایک سینیٹر ہمارا چلا جائے، جیسے مشتاق خانی صرف ایک سینیٹر ہے، وہی بات کر کے پوری قوم کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ کچھ بھی پکڑ رہی ہے اندر اسلام کے خلاف. تو ہمارے پاس تو اس طرح کوئی نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے، اگر یہ جو پاکستان کا پارلیمانی انتخابی جو نظام ہے، اگر یہ متناسب نمائندگی میں کنورٹ ہو جائے کسی طرح، جس پارٹی کے پاس جتنے فیصد ووٹ ہوں اتنے فیصد اس کو سینیٹر مل جائے. اب یہ 2 ایوان ہیں، ایک ایوان میں 343 کے قریب ہیں، دوسرے میں 104، تو اتنا ہمارا ملک تو برداشت ہی نہیں کر سکتا. تو یہ 3 باتیں میری ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر. یہ جو پولیٹیکل پارٹی والی آپ نے بات کی ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل کام ہی کر رہے ہیں، لیکن اپنا ملک ریکلیم کرنا یہ ایک پولیٹیکل کام ہی ہے نا. لیکن اگر ایک جی سیاسی پارٹی بن جائیں تو پھر ہجوم میں ایک چہرہ رہ جائیں گے، فائدہ نہیں ہے اس کا. جو کام ہو رہا ہے شاید یہ بھی نہ ہو سکے. سو لیٹ پولیٹیکل پارٹیز ڈو دیئر ورک. ہم اپنا کام کر رہے ہیں. باقی جو آپ نے کہا کہ جو پروپورشنٹ اگر سسٹم ہو، آئی تھنک سینٹ کا تو ہے. ابھی اس پہ ہم مزید بات کر سکتے ہیں، مزید بہتری اس میں آ سکتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ 100 یا 104 ہیں تو جو 300 سے زیادہ 350 کے لگ بھگ اس سے بھی زیادہ ہیں تو ان کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے. نہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہے. وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر صوبے کو اس کے جتنے بھی ممبر ہوں گے ان کی ووٹ اس حساب سے پڑے گی. سو فار ایگزامپل اگر وہاں پہ 25 ووٹ جو ہیں یا 25 سینیٹرز پنجاب کے ہیں تو ان کی پھر جو ووٹ پاور ہے، میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں، یہ ایک ایگزیکٹ سچویشن نہیں ہے، تو وہ اگر 25 ہیں تو وہ پھر ایک کی ووٹ ایک کے برابر ہی ہوگی. لیکن وہاں پہ بلوچستان کے اگر مثال کے طور پہ 5 ہیں تو ان 5 کا مجموعی ووٹ 25 کے برابر ہی گنا جائے گا. کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو پھر تو بڑے صوبے بہت زیادتی کر سکتے ہیں چھوٹے صوبوں کے ساتھ. تو وہاں پہ وہ ریپرزنٹیشن اس حساب سے ہے کہ کسی صوبے کی ریپرزنٹیشن کم نہیں ہے جو ملکی لیول کے جو فیصلے ہیں ان پہ. تو بہرحال وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. اف یو ہیو اے پولیٹیکل انٹرسٹ تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اس پہ بہتر بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیر از انف فیئرنیس انٹو اٹ کہ کوئی ایک صوبہ کسی دوسرے صوبے کی حق تلفی نہیں کر سکتا اس میں. السلام علیکم سر. میرا ایک سجیشن ہے، وہ یہ کہ دیکھیے ہم سارے مسلمان جو ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ایک لہر ایک چلی ہے کہ ہم سارے کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے لیول پہ کہ ہم پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکیں. میرا سجیشن یہ ہے کہ ابھی تک میں نے جو بھی برانڈس دیکھے ہیں یہ فوڈ چین والے، جیسے میک ڈونلڈز ہو گیا، KFC ہو گیا، انہوں نے ہمارے جو بچے ہیں اور ہماری جو اگلی نسل ہے وہ اس طرح سے کیپچر کی ہے کہ وہ لوگ انہوں نے پلے ایریاز بنائے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے مدرس بھی یہ فیل کرتی ہیں کہ جب وہ تھوڑا سا ریلیف چاہتی ہیں اپنے لیے، چاہے وہ ورکنگ ہو چاہے وہ گھر میں رہنے والی مائیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم کچھ دیر وہاں پہ بچے کھیلیں گے اور ہم کھانا وغیرہ کھا لیں گے. تو بچے اس وجہ سے وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں ان برانڈس کی طرف
جو کہ یہودی برانڈز ہیں، جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہم اپنی نسل جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے ان کے حوالے کر رہے ہیں، کیونکہ ایک کے دیکھا دیکھی دوسرے کے دیکھا دیکھی، اور وہ ان کی اتنی اکنامیکل پرائسز اس وقت ہیں کہ آپ اگر ایک عام برگر خریدیں عام مارکیٹ سے تو 250 کا اگر وہ ملتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ 250 300 کے قریب ہے، اور انکلوڈنگ اے سی اور وہ سارا. تو ایک انسان پریفر کرے گا ہر بندہ کہ وہ وہاں سے جا کے چیز لے. میرا سجیشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو تھوڑے ویل آف لوگ ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ کوئی بھی ایسی فوڈ چین بنائیں جس میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہو کہ بچے کھیل سکیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، بے شک اتنا وہ جتنا انہوں نے کنسٹرکٹ کیا ہوا اس طرح کا بے شک نہ ہو، لیکن جیسے چھوٹا سا ایک وہ گرین کارپیٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ تھوڑے سے ٹوائز ہوں، کوئی وہ پلاسٹک والی جو ہوتی ہیں اچھی والی پلاسٹک کی ڈیکورا والی، اور اس طرح کی وہ ہوں سلائڈز وغیرہ جس میں ماں جو ہے اور وہ کمفرٹیبل ہو کے وہ بچے وہاں کھیلیں. اور وہاں پہ جیسے سورہ رحمان کا ہم وہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ بچوں کے لیے صرف وہاں پہ ہلکی آواز میں لگی ہو، اس میں وہاں چھوٹے چھوٹے کارنرز بنے ہوں جس میں کوئی ایجوکیشنل چیزیں ہوں جو لگیں بھی نہ بچوں کو کہ ہم پڑھ رہے ہیں بیسیکلی، لیکن حروف تہجی جیسے عربک کے اور اس طرح کی چیزیں، تاکہ ہم لوگ ایز اے مسلم امہ جو ہے ہمارا بھی کوئی اس طرح کا ایک پلیٹ فارم ہو جس میں ہم اپنے بچوں کو خوشی خوشی لے کے جا سکیں. اور اگر کچھ مخیر حضرات یہ مل کے کر سکتے ہیں تو دیکھیں ایک پروفیٹیبل بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہم اپنی آگے والی جنریشن کو بچا سکتے ہیں مزید خرابیوں سے. اگر آپ یو کے اور کینیڈا میں اپنی دوسری جنریشن تیسری جنریشن کھو دیتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان میں رہ کے بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ اب بچوں کو اگر آپ کہیں کہ بھائی وہ یہودی برانڈ ہے اور وہ اسرائیل میں وہ کر رہے ہیں بٹ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں اور بیٹا ہم میکڈونلڈز نہیں جائیں گے، تو وہ ایک منافقت سی لگتی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ جا بھی رہا ہے. اور وہ پھر میرے بچے جیسے سوال کرتے ہیں کہ ماما تو یہ جو دوسرے مسلمان جا رہے ہیں تو یہ ماما یہ پھر ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میرا یہ سجیشن میں اس لیول پہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنے لیول پہ سے کر سکتے ہیں تو یہ بڑا ایک احسان ہوگا مسلمان امت کے اوپر. تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ بات اب ایک پبلک سپیس میں ہو رہی ہے تو ہم شور کہ آپ کی آواز کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ جائے گی. میں سجیسٹ کر سکتا ہوں اپنے نیٹ ورک میں لوگوں کو کہ اگر وہ کوئی اس طرح کا وہ کرنا اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ دیر از اے بزنس کیس ٹو ڈیولپ دیٹ سو شور یہ میں کر سکتا ہوں. بہرحال آپ کی جو رائے ہے وہ بہت معقول ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی جزاک اللہ خیر. جی وہاب علی آپ کائنڈلی کوشچن کر لیں. السلام علیکم. آئی تھنک وہ میرے نیٹ ورک کا پرابلم تھا. مبارک ہو کیسر بھائی، بہت بہت آپ کو اللہ استقامت دیں، آپ سے دین کا کام لے رہے ہیں، اللہ ہم جیسوں سے بھی لیں. اچھا میرا سوال تھا، سوال نہیں اوپینین مجھے چاہیے آپ کا، کہ اگر شریعت نافذ ہو جاتی ہے آج پاکستان میں تو کیا پاکستانی لوگ سروائیو کر پائیں گے؟ افغانستان میں بھی ہم نے دیکھی ہے وہ چیز کہ لوگ جہازوں سے گر رہے تھے. دوسرا یہاں پہ بچوں کی ہم اگلی جنریشن کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں اسلام دیں تو ہی ایک اچھا انوائرمنٹ اسلامی ماحول مل سکتا ہے، اسلام آ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہمیں خود پتہ نہیں ہونا چاہیے، اس جنریشن کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہونا چاہیے، تبھی تو وہ کنوے کر سکیں گے اپنا میسیج انہیں کہ بھئی یہ ہے اسلام. ادروائز اگلی جنریشن کو ہم کس طرح پڑھائیں گے، بتائیں گے؟ جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ اس کو جو فیلسیز ہیں اس میں اس کو فالس ایکویکیشن کہا جاتا ہے. جو آپ دو چیزوں کو آپ مکس کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں شریعت اگر آتی ہے تو لوگ سروائیو کر پائیں گے، اور آپ اس کو ایکویکیٹ کر رہے ہیں جو افغانستان میں ہوا. وہ افغانستان میں لوگ جہازوں سے اس لیے نہیں گر رہے تھے کہ شریعت کی وجہ سے لوگ تنگ آ گئے تھے، بلکہ اس لیے گر رہے تھے کہ شریعت کے خلاف ایک طرح کے اپنے ملک کے ساتھ بغاوت کر کے جن لوگوں کے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا تھا وہ ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک کے جا رہے تھے، اور وہ ان کے جہازوں پہ چڑھے ہوئے تھے نہیں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ. دیر از نتھنگ ٹو ڈو وتھ کہ لوگ کوئی شریعت کا کوئی ایسا ایویڈنس ہمارے سامنے آئے گا کہ لوگ شریعت سے تنگ آ گئے تھے اور اس لیے کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے. افغانستان کی مجھے پتا ہے، مجھے آپ کے ویوز کا اندازہ نہیں ہے اس لیے میں اسپیسیفکلی آپ کی بات نہیں کروں گا، لیکن ہمارا جو دیسی لبرل ہے وہ عام طور پہ افغانستان کی بڑی مثالیں دیتا ہے کہ دیکھو شریعت کیا شریعت کیا. تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ 40 سال ایک ملک کو جنگ میں جھونک دیں جہاں پہ بچے جوان ہو رہے ہیں تو انہیں جنگ کے علاوہ کسی اور چیز کا نہیں پتا،
اور 1 سال 2 سال کے اندر اندر آپ ان سے توقع کریں کہ وہ ایک ٹرن اراؤنڈ کر کے دنیا کے لیے ایک ماڈل کنٹری بن جائیں گے، تو انسان کو کچھ نہ کچھ خیال کرنا چاہیے ایسے تقاضے کرتے ہوئے. اس کو کم سے کم اپنی جو عقل ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ وہ کیا مطالبہ کر رہا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنے جلدی تو یورپ کے ملک بھی بحال نہیں ہوئے تھے، وہاں پہ بھی ایسے ایسے قانون بننا شروع ہوئے تھے. یہ یورپین کول اینڈ اسٹیل کمیٹی جو بنی تھی اس لیے بنی تھی کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں. اس زمانے میں $3 بلین، آج اس زمانے میں بھی $3 بلین بہت بڑی رقم ہے. تو اس زمانے میں جب گولڈ سٹینڈرڈ ہوا کرتا تھا، فیٹ سٹینڈرڈ بھی دنیا میں انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں $3 بلین امریکہ نے آ کے ان کو دیا اپنے آپ کو بلڈ کرنے کے لیے، پھر بھی انہیں ٹائم لگا اسٹیبلش ہوتے ہوتے. تو افغانستان سے ہم توقع کریں کہ ایک دم سے وہ 40 سال جنگ بھگتنے کے بعد پہلے رشین سے پھر امریکن سے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے آئیڈیل ملک بن جائے، میرے خیال میں بڑی انفیئر ڈیمانڈ ہے. دوسری جو آپ نے بات کہی کہ کیا ہمیں پتا ہونا چاہیے، شور ہمیں پتا ہوگا تو آگے بات پہنچ جائیں گے. یہی تو دیٹ از دا ہول پوائنٹ. یہ اتنی جو اسٹرگل کر رہے ہیں پاکستان میں سب لوگ، ایک جو آگے ایک بہن کہہ رہی تھی کہ ایک دھارا نظر آ رہا ہے، اب وہ دھارا کریٹ کرنے کی یہی وجہ ہے کہ دس از what people are looking for. تو اس میں اپنی ایجوکیشن نمبر 1 ہے، وہ ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو ایجوکیشن کے دروازے ہیں اپنے جو اگلی نسلیں ہیں وہ کھل جائیں گے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. جی آمنہ آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا کوشچن جو ہے وہ سب سے یہ ہے کہ میرا کوشچن جو ہے نا وہ ہیومنزم سے ریلیٹڈ ہے، اس پر ہے. میری اپنی ٹیچر کے ساتھ ہوئی بحث ہو گئی تھی اس بات پہ کہ نا شی سیڈ کہ سر کو پتہ ہوگا کہ ہیومنزم کا کانسیپٹ کیا ہے، آئی ایم شیور. تو اس میں یہ تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو جو روح ہوتی ہے وہ انرجی ہوتی ہے اور وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، سوری کسی اور چیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے. پھر یعنی کہ ان کا یہ انکار تھا، اس بات میں انکار تھا کہ نا روح جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی. لیکن میں اس بات پہ قائم تھی کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو روح ہوتی ہے وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ انرجی ہے یا پھر جو میں کہہ رہی ہوں وہ ہے؟ دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ مسلمان ہیں تو ہمارے پاس تو ایک کلیئر چیز ہے کہ روح جو ہے اس کی بہت ہم ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ امر ربی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جاتی ہے. باقی جو ہیومنسٹس ہیں یہ آئی ایم ناٹ شیور کہ جن صاحبہ کی صاحب کیا بات کر رہی ہیں وہ کیوں اتنے انسسٹنٹ ہیں اس چیز پہ. وہ تو ہیومنزم کا تو ایک کلیم ہے ہی نہیں سرے سے، کیونکہ ہیومنزم اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتا ہے. اپنے پہلے مینیفیسٹو میں بھی نہیں کیا، دوسرے میں بھی نہیں کیا، وہ دونوں تو اب انہوں نے خود ڈیزرٹ کر دی ہیں. اس وقت جو ان کا تیسرا مینیفیسٹو جو انیکٹڈ ہے ایون وہ بھی اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتا. سو ایم ناٹ شیور کہ وہ کس طرح کی ہیومنزم کی بات ان کی طرف سے آ رہی ہے. بہرحال جہاں تک ہم جی یہی ہوتا ہے نا کہ ہیومن از دا سینٹر آف دا یونیورس، یعنی کہ ہیومنزم میں ہم لوگ ڈیسٹنی کا بالکل انکار کر دیتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں ڈیسٹنی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر میں چاہتی ہوں تو وہ چیز ہوگی، اگر وہ چیز نہیں ہوئی کیونکہ میں نے نہیں چاہا، تو کیونکہ میں سینٹر ہوں، ہیومن از دا سینٹر. تو گاڈ کا بھی انکار کر نہیں، میں معذرت کے ساتھ آپ کو ڈس اپوائنٹ کروں گا، یہ ہیومنزم نہیں ہوتا. اگر انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ہیومنزم ہے تو پھر ان کو خود بھی نہیں پتا ہیومنزم کیا ہے. ہیومنزم ایک سوشل فلسفی ہے جو کہ ایتھیسٹک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایتھیسٹ کی ہی فلسفی ہے. لیکن اس میں یہ نہیں کہ ہم چاہیں گے تو ہوگا اور ہم چاہیں گے تو نہیں ہوگا. It doesn't work like this. It's about pleasure, it's about being self-centered, it's about کہ جو چیز آپ کو آپ کی الٹیمیٹ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ خوشی ہے، جو چیز آپ کو خوش رکھتی ہے، as long as آپ کسی اور کو ہارم نہیں کرتے ہیں تو آپ وہ کریں. اور ایوولوشن زندگی کی بہترین ایکسپلینیشن ہے، اور ہم اچھی ویلیوز کو ہم بنا سکتے ہیں، خود ہی بنا سکتے ہیں، اس کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان چیزوں کو پوزر کرتی ہے جس کے 4 فنڈامنٹل ٹینٹس ہیں اور وہ چاروں کے چاروں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہیں. اس پہ ایک ڈفرینٹ بحث ہے، کبھی اس پہ وہ بات ہوئی تو میں انشاءاللہ ضرور ایکسپلین کروں گا کہ ہیومنزم کے کیا فلوز ہیں. بڑی انکوہیرنٹ فلسفی ہے، لیکن وہ ان چیزوں پہ نہیں جاتی کہ آپ چاہیں گے تو ہوگا، نہیں چاہیں گے اور آپ سینٹر کا یونیورس کا سینٹر ہیں یا سم تھنگ آف دیٹ سورٹ. نہیں، یہ ہیومنزم نہیں. جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ ایتھیزم یعنی کہ ہیومنزم پہ بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا بالکل یہی ہے، لیکن آگے سے نا پھر کیونکہ ایتھیزم بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، وہاں پہ بات چلی گئی تھی ہماری. تو بیسیکلی کوشچن میرا روح سے ہی ریلیٹڈ تھا، بات ہیومنزم سے شروع ہو کر ایتھیزم پہ خود چلی گئی تھی اس وقت.
جی جی دیکھیں ایک ہیومنزم کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ سارے ایتھیسٹ ہیومنسٹ نہیں ہوتے. انفیکٹ کچھ ایتھیسٹ ہیں جو اینٹی ہیومنزم پہ یقین رکھتے ہیں, اینٹی ہیومنسٹ ہیں, وہ ہیومنزم کو پسند ہی نہیں کرتے ایز اے سوشل فلاسفی. تو اس کا روح سے کیا تعلق ہے, I'm not entirely sure. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, we are absolutely certain کہ انسان کے اندر روح ہے, انسان کے اندر ایک سیلف ہے, جو فلوسافیکلی اس کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں, ریلیجیسلی ایکسپلین کر سکتے ہیں, تھیولوجیکلی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس یہ بات ہے کہ نہیں وہ انرجی ہوتی ہے اور کسی اور چیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے, تو یہ ایک میکینسٹک اپروچ ہے, اور اس کے لیے آپ کو اگر آپ اسے انرجی کہیں گے تو ایکچولی آپ سائنٹیفک مٹیریلزم یا ریڈکشنزم کی بات کر رہے ہیں. وہ بحث زیادہ دور جائے گی نہیں. ان فیکٹ آئی ایم کوائٹلی کانفیڈنٹ کہ وہ صرف 3 لیئرز تک وہ بحث جا سکتی ہے. چوتھی لیئر میں پھر آپ کی وہ جو جنہوں نے یہ چیز بتائی ہے ان کے پاس جواب اس کا نہیں ہوگا, بیکاز when you when you you know when you exceed the boundary of matter then there is nothing further to argue. پھر آج 2 ہی باتیں رہ جاتی ہیں کہ either وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے یا آپ کی بات غلط ہے. there is no third possibility. اوکے تھینک یو جزاک اللہ. جی بارک Thank you. اللہ فیک. جی محمد طیب بات کریں پلیز. محمد طیب 5 سیکنڈ ویٹ. السلام علیکم سر. جی سر وعلیکم میرا السلام. ایک 2 سوال ہیں, وہ میرے ذہن میں ایک اشکال تھے, وہ آپ کی گفتگو سن کے آئے تھے, تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک کریں, نہیں تو آپ لوگوں کی جو آپ بہت معزز لوگ ہیں, آپ لوگوں کی رائے چاہیے. سر ایک تو یہ ہے کہ جو جمہوریت کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ یہ سر کہا جا رہا ہے کہ بھئی مطلب آپ کیسر بھائی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی مطلب سسٹم آ سکتا ہے, اسلام آ سکتا ہے. میں سر ایک 2 چیزیں کہنا چاہوں گا کہ سر دیکھیں آپ کے الیکشن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو شہری علاقے ہیں اور جو دیہات ہیں ان میں تھوڑا سا فائنینشلی آپ دیکھیں کہ شہری علاقوں میں ایسے حلقے بھی ہیں جہاں اربوں روپے پارٹیاں لگاتی ہیں سلیکٹ ہونے کے لیے. مطلب کہ کوئی بہت سارے حلقے اندرون شہر, لوور بڑے شہر, اسلام آباد, پنڈی میں ایسے بھی ہیں جہاں اربوں روپے لگتے ہیں ایک پارٹی کی طرف سے. میں کہہ رہا ہوں ایک پولیٹیکل پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی طرف سے, اور سارا اوورآل آپ لگائیں تو ساری پارٹیوں کو ملا کے کئی ارب بن جاتے ہیں. اور پھر سر اتنا نیک کون ہوتا ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے 2.5 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے اور اس سیٹ تک پہنچنے کے لیے وہ اربوں روپے لگائے. اس پیسے کو تو پورا کرنے, یہ مطلب سسٹم ڈیزائن ہی اس طرح ہوا ہے کہ اوورآل کے کرپشن انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے ہر حال میں. دوسری چیز یہ ہے کہ سر اگر ہم صدارتی نظام کی طرف جائیں تو پرانے زمانے میں جب اپنے ہمارے نبی کے ٹائم پہ جو خلیفہ اپوائنٹ ہوتے تھے انہوں نے 20 30 40 سال 50 60 سال لوگوں میں لگائے ہوتے تھے. وہ اپنی سچائی کی وجہ سے, ایمانداری کی وجہ سے, خلوص نیت کی وجہ سے مشہور تھے اور اپنے جہاد کی وجہ سے مشہور تھے. سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, ان کو تو کسی کو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بنے یا نہ بنے, مطلب وہ مسلمانوں کے جو بھی امیر تھے بڑے تھے وہ تو ہے ہی تھے. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, انہوں نے وصال فرمایا, وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے, تو پھر ان کے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق جو عمر میں بھی بڑے تھے, علم میں بھی, اور انہوں نے بھی اس پریکٹیکلی اس ماحول کے اندر 40 50 سال اپنی زندگی کے جو بھی اتنی تھی وہ لگائے ہوئے تھے, سختیاں جھیلی ہوئی تھی, جہاد کیا ہوا تھا. یہ نہیں تھا کہ اٹھ کے آئے ہاں کہ جی ٹھیک ہے کہ جس طرح صدارتی نظام میں جی یہ بندے ہیں ان کو ووٹ ڈالو. نہیں, جو پریکٹیکلی اب ہم لوگوں میں ہے, جس طرح ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے بندے تھے, علامہ خادم حسین رضوی جیسے لوگ تھے, علم والے لوگ تھے, اب جس طرح مولانا طارق جمیل جیسے لوگ ہیں, یہ لوگ انہوں نے پریکٹیکلی ٹائم لگایا ہوا ہے. ان کے بارے میں آپ 80 90% کی رائے یہی ہے کہ یہ لوگ ایماندار ہے, پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. یہ اگر ووٹنگ کے لیے کھڑے ہوں سمجھ بھی آتی ہے. میں لٹرلی سر جانتا ہوں یہاں پہ جو ہمارے حلقوں میں جو ادھر نمائندے کھڑے ہوتی ہیں, جواری یا جوا کھیلتے ہیں یا جوا کراتی ہیں, منشیات فروش اور قبضہ گروپ, ان 3 کے علاوہ کوئی کون اتنا جو ہے وہ نیک ہے کہ اتنا پیسہ کس کے پاس ہے کہ وہ اربوں روپے لگائے گا یا کروڑوں روپے لگائے گا الیکشن کے اوپر, ادھر جا کے 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے گا. اتنا تو یہ مطلب کہ شریف بندہ اور جو عزت دار بندہ اور حلال کمانے والا تو ایسا ایٹماسفیئر افورڈ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ سر آپ کائنڈلی تھوڑی سی اس پہ رائے دے دیں, کیا آپ کہنا چاہیں دیکھیے میری بہت سی چیزوں میں میرا ڈفرینس آف اوپینین ہے.
اور یہ مقبول جان صاحب سے، لیکن ایک بات وہ بڑی زبردست کہا کرتے ہیں کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 62-63 ہے نا، یہ الیکشن لڑنے والے کا نہیں، یہ ووٹ دینے والے کا اصل میں اس کا امتحان ہے یہ، کہ کیسے اگر ایک شرابی، زانی، جواری، جوا کرانے والا، یہ ساری چیزیں کرنے والا آدمی اگر اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو پہنچایا کس نے پھر؟ یہ ووٹ مانگنے والے کا نہیں، اصل میں یہ ووٹ دینے والے کا امتحان ہے۔ I think فلسفیکلی بڑی گہری بات ہے، اینڈ اٹس ویری ٹرو۔ میں نہیں، یعنی اپنا کوئی آدمی ہے اپنا کیا کہتے ہیں درد رکھنے والا جیسے آپ ہیں، میں نہیں ان سے ڈس ایگری کر سکتا، یہ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال تو بنتا ہے کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمارا ووٹ دے کے اسمبلیز میں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سلسلے کو ایک دم سے روک دیں، ہمارا یہ کام ہے کہ یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ ہمیں ایک چیز چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ جس ووٹ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اس ووٹ کے ذریعے ہم پاکستان میں شریعت کا نظام لے کے آئیں۔ جب وہ نظام لے کے آئے گا تو ان کا قبلہ اپنے آپ درست ہو جائے گا، پھر ضرورت نہیں پڑے گی، پھر لوگ ہی ایسے آنا شروع ہو جائیں گے، سسٹم اتنا مضبوط ہو جائے گا۔ جب لوگوں کے معاشی مسائل ختم ہوں گے نا، جو ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈیموکریٹکلی ہم اس کو ٹھیک کریں تاکہ جو پیسہ ہے یہ نیچے لوگوں تک پہنچنا شروع ہو، ڈیولپمنٹ کے کام ہوں۔ ابھی تو حالت یہ چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ بڑی بڑی کانفرنسز انٹرنیشنل ہو رہی ہوتی ہیں، میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں وہاں پہ، BMW 7 سیریز، مرسیڈیز S کلاس میں وہاں سے نکل کے آتے ہیں سوٹ بوٹ پہن کے، کچھ پکچرز دکھاتے ہیں، وہاں پہ کوئی یونائٹڈ نیشنز کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اور انٹرنیشنل سفیر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے غریب علاقوں کی تصویریں دکھا کے پیسہ چندہ مانگتے ہیں، اور وہ پیسہ جب پاکستان میں آتا ہے تو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ابھی تو یہ چل رہا ہے، لیکن ہم اس کو ڈیموکریٹکلی ٹھیک کر سکتے ہیں، عوام کی طاقت سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جب لوگوں کے نیچے یہ سروائیول کی جنگ ختم ہوگی، ان کی بھی سوچ میں وسعت پیدا ہوگی، تو وہ اچھے سسٹم کی طرف خود ہی جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ابھی تو مسئلہ ہے پاکستان میں، آپ جس مرضی کو، ابھی ایک بہن ہماری میک ڈونلڈس کی بات کری تھی کہ وہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، وہ دیکھیں ٹھیک ہے 250-300 روپے کا برگر وہ دیتے ہوں گے، فیئر انف، لیکن ہمارے اپنے لوگوں کے رویے کو ہم کس طرف لے کے جائیں کہ جو میک ڈونلڈس کو اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں، حالانکہ ویسٹ میں غریب آدمی کا کھانا ہوتا ہے میک ڈونلڈس، کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو چلو وہ میک ڈونلڈس کھا لے۔ یہاں پہ لوگ اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں، وہ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ تصویریں وغیرہ اپنے کہ میک ڈونلڈس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹم ہوٹلز لاہور میں کھلا، لوگوں نے کام سے چھٹی کر کے اسپیشل ڈریس کر کے وہاں پہ گئے ٹمیز کے لیے۔ مطلب کوئی بندہ بتائے کسی کو ویسٹ میں کہ یہاں پہ اسٹیٹس سمبل ہے تو لوگوں کو حیران رہیں گے، خود ان کے ہماری کہنے کا مطلب یہ کہ قوم جو ہے نا 20 طرف عام آدمی ہے، آپ اس کی اندازہ لگا لیں کہ یہ جو چکن وغیرہ کی ہم بات کر رہے ہیں، چکن برگر سارے اتنے سستے ہیں۔ میں کہنا نہیں چاہتا یہ بات کہ لوگوں کے حوصلے ٹوٹیں، لیکن میری بھی بات ہو رہی تھی یہ پاکستان میں جو حلال مانیٹرنگ کے ادارے ہیں ان کے ایک سینئر آفیسر سے، ہم بتا رہے تھے کہ یار دل ڈرتا ہے، یہ بات کنفرمیشن ہمارے پاس بھی نہیں ہے اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن جتنی ہم انویسٹیگیشن کرتے جا رہے ہیں ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ اپنا فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں، جو ریڈی ہے، جو چھوٹی دکان ہے، وہاں بھی جو چکن بک رہا ہے یہ حلال ہے حرام ہے، وی آر نوٹ شیور، لیکن جتنی انویسٹیگیشن کرتے جا رہے ہیں ہمارے لیے یہ کام خراب بھی ہوتا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ واقعی حلال ہے کہ حرام ہے، ہم کنفیوز ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہاں پہ جو حرام چکن بیچ رہا ہے وہ کیوں بیچ رہا ہے؟ شوق ہے اس کو مسلمان کو حرام چیز کھلانے کا؟ نہیں، وہ بیچارہ اتنا پسا ہوا ہے کہ اس کو اپنا مارجن نظر ہی اس میں آتا ہے، اور ان مرغیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، لیٹی بیٹھی چلتی، ٹھنڈی مرغی، اس کو ہیرو مرغی بھی کہتے ہیں، وہ مرغیاں جو مر جاتی ہیں اسی کو بعد میں پھر برگر میں چلی جاتی ہیں اور آگے بھی چلی جاتی ہیں۔ گڈ کوشچن، وائی؟ شوق ہے اس کو، وہ اس لیے پیدا ہوا تھا کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرے؟ نہیں، اس کو اپنا مارجن ملتا ہے ان مرغیوں میں، اسے پتا ہے کہ اس سے جو میں زندہ لوں گا حلال لوں گا تو مجھے مہنگی پڑے گی، میرا بزنس نہیں چلے گا۔ تو اس ماحول میں میرے بھائی ہم نہیں افورڈ کر سکتے ایسی چیزیں کہ ہم اس کو پورے سسٹم کو چینج کرنے کی طرف چل پڑیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تھرو ڈیموکریسی ہم ریگولیشنز کو لے کے آئیں، تھرو ڈیموکریسی ہم حرام کاری کے لیے دروازے کھولنے والے سارے قوانین ختم کرائیں، جو میکرو لیول پہ آپریٹ کریں گے تو مائکرو لیول کے پرابلمس خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسٹریٹجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہم کر رہے ہیں، بلا وجہ نہیں کر رہے ہیں، بہت اس پہ سوچ سمجھ کے کہاں سے سٹارٹ کریں، اور ابھی تک الحمدللہ جتنا ہمیں نتیجہ ملا ہے 100% ملا ہے۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ جی افضل، آپ بات کریں پلیز۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. Shesab, congratulations for arranging such a wonderful space. Kaisar, assalamu alaikum. I really want to congratulate you. I want to appreciate you. You are doing a wonderful job. But I have कुछ reservations है कैसर मैं आपसे share करना चाह रहा हूँ if you allow me. جی سر پلیز آپ بات جی کریں. جی جی وعلیکم السلام افضل صاحب. دیٹس the whole point. Public engagement کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ where I'm بہت wrong شکریہ. I can be stand corrected. So please go ahead, sir. No. It's not a matter of being wrong. It's just matter of being some downside of the approach. آپ کی دو چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو اوور ویلمنگ سکسیس ہے دیسی لبرلزم کے خلاف اٹ از بیکاز کہ آپ یو آر دا بیسٹ پرسن, یو ہیو دا بیسٹ ابلٹی ٹو ڈائلاگ آرگیومنٹ, اور آپ کے پاس جو ٹولز ہیں اس میں جو اس میں ماڈرن ہے, اس کے اندر سائنٹیفک میتھڈ کا یوز ہے, جو اس کے اندر انلائٹمنٹ یوز ہے, دیٹ از گریٹ. اس طریقے سے جو آپ کی اپروچ ہے آرگیومنٹ کی, جو جی گریک افضل. ڈائلاگ ہے. جی سر آپ دوبارہ, آپ کی آواز کٹ ہو رہی ہے, آپ دوبارہ جوائن کر کے آئیں ذرا پلیز. Sure, I'll do that. جی 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 تو اتنی دیر تک جی عمر چیمہ آپ بات کریں پلیز. عمر چیمہ 5 سیکنڈ ویٹ. ہیلو السلام علیکم. جی سر وعلیکم السلام. سر آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے. ایک منٹ جی ٹھیک. سر اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر پلیز کوشچن کریں. سر پہلے تو بھائی کو میں نے دینی ہے مبارکباد, جو ان کی ایک دو ہفتے پہلے بات ہو رہی تھی اپنا حج کے ساتھ. کہ دوسرے نمبر پر سر اگر ایک آدمی جو بالکل اسکول بھی نہیں گیا, مدرسہ بھی نہیں گیا, ان پڑھ ہے, اس آدمی کا بھی ایک ووٹ ہے, اور ایک آدمی جو مدرسہ میں جا کے نا مفتی بنا ہوا ہے یا پروفیسر ہے یا کچھ بھی ہے, اس کا بھی ایک ووٹ ہے. اگر دونوں کا ایک ایک ایسے ہوگا تو وہ پھر کیسے, وہ جمہوریت کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ پوچھنا تھا بس. اب میں اس پہ اپنی رائے دے چکا ہوں کہ میں اس کو نیسیسریلی غلط نہیں سمجھتا, لیکن یہ کوئی ایسی کوئی سیٹل کوئی قرآن و سنت کی باتیں نہیں ہیں جس پہ بات نہ کی جا سکے. انفیکٹ ایسا ایویڈنس رہا ہے, جب ڈیموکریسی کو فلرش کرنے کا ٹائم تھا یو کے میں, تو ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جو بزنس کلاس کے لوگ تھے, بزنس طبقہ جو تھا, ان کے ووٹ ایک آدمی کا 2 کے برابر گنا جاتا تھا, ود دا ویو کہ ہر پارٹی ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے بہتر سے بہتر قوانین بنائے گی جس سے ایز آف بزنس ہوگا, بزنس طبقے کے لیے سہولت ہوگی, ملک کی اکانومی مضبوط ہوگی. تو ایسے تجربات کیے جا چکے ہیں. میں اس پہ نیوٹرل پوزیشن رکھتا ہوں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی کوئی بہت شدید ایسی کوئی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم بہت کچھ چینج کر سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس کو ہم چینج کر بھی دیں, آپ والا ماڈل امپلیمنٹ کر دیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پرابلم ہے. بہت شکریہ سر. جی جزاک اللہ خیر. اور سر میرے ذہن سے ٹوٹل نکل گیا, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے شروع میں جو محبت بخشی. سوری ٹوٹلی میرے ذہن سے اسکپ ہو گئی تھی. تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ سر. جی افضل آپ کنٹینیو کریں پلیز. بہت شکریہ. نبیل, can you hear me? جی جی سر پلیز کنٹینیو. That's great. So Kaisar, what I was saying کہ آپ کی جو اوور ویلمنگ سکسیس ہے that is really notable and I want to congratulate you on that against the desi liberalism. However, جو آپ کے ٹولز ہیں, جو آپ کے فریم ورک اور اسٹرکچر ہے, وہ certainly گریک ڈائلاگ ہے, سائنٹیفک میتھڈ ہے, انلائٹنمنٹ ہے. اسی طریقے سے جب ہم آج جیسے ہم مورل سسٹم آف اسلام کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے جو سود کا ذکر کیا, یہ 2 چیزیں میرے مور زیادہ کنسرن ہیں. اور پھر آپ کا جو یہ ریپیٹڈلی آپ نے یہ کہا کہ تھرو پارلیمنٹری ڈیموکریسی وی کین اچیو ایون خلافت, یہ آپ نے کلیم کیا. تو میرا عرض صرف یہ ہے کہ صرف ایک ایسے شخص کی دیسی لبرلز میں سے ضرورت ہے جو آپ سے بہتر بحث کرنے والا ہو تھرو دا گریک پروسیس آف ڈائلاگ.
اور پھر جب ہم نے ڈیموکریسی کو دیکھ لیا کہ when itself it could not work for the place, for the تہذیب اور for the state جہاں سے یہ جنریٹ ہوتی ہے افلاطون سے, تو it could not help گریک جو اینشینٹ تہذیب تھی یہ اس کو بھی نہ پروٹیکٹ کر سکی. تو یہ میرا کوشچن میرے ذہن میں آتا ہے کہ وائی وی کی ناٹ یوز اسلامک جو انداز گفتگو ہے اس کی بجائے کہ ہم گریک میتھڈ آف جو ڈائلاگ ہے اس کو ہم یوز, یا یہاں پہ مجبوری میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بات ہی اس انداز سے کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تو ہم نے ویسے ہی بات کرنی ہے. بٹ فار اوور آل سکسیس وائی اٹ از نیسسری کہ ہم جو گریک سسٹم آف ڈائلاگ ہے ہم اس کو یوز کریں, اور جو انلائٹنمنٹ کا طریقہ کار ہے جو کہ ہیلپ ہی نہیں کر سکا دنیا کو, انسان کو, بنی نوع انسان کو, ہم اسی کو لے کے چلیں. اینڈ ہاؤ یو آر پریپیئرڈ فار دیٹ, بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو سی یو سکسیسفل, بیکاز آپ کا آلریڈی جو کانٹیکسٹ ہے, جو آپ کا علم ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں میں ٹاپ پر ہے. However, just by using some approach which has not been served its own purpose in the history, why to continue with that? If you can understand my question. Kaisar, thank you very much. جی بہت بہت شکریہ. اگین وی ٹو کائنڈ. ہمیں بولا جانے ایسی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ آئی ڈو تھینک یو سر. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ڈیموکریسی کا تعلق ہے, میں جو اپنی پوزیشن میں جو بار بار مینٹین کرتا ہوں کہ میں ڈیموکریسی کو ایک ٹول, ایک ٹرانزیشن سمجھتا ہوں ٹو اچیو سم تھنگ گڈ. میں ڈیموکریسی از اے مینس, اٹس ناٹ این اینڈ ٹو می. جیسے میں نے آگے عرض کیا, آپ نے بھی اس کا ریفرنس دیا کہ ہم خلافت کو بھی اچیو کر سکتے ہیں اس کے ذریعے, لیکن اس کا جو الٹرنیٹیو ہے اس وقت ہمارے پاس وہ کوئی ہے نہیں ہے. سو وی آر رائٹ ان دا مڈل. یہ سنسکرت لینگویج کی ایک بڑی معنی خیز ایک حکایت ہے کہ ایک گھوڑ سوار کسی پکی ہوئی فصل میں چلا گیا, کسی وجہ سے بھی کسی طرح سے بھی وہ پہنچ گیا, تو اب مڈل میں جا کے اس کو احساس ہوا کہ میں کسی کے کھیت کا نقصان کر رہا ہوں تو مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے. But now the problem he is facing is کہ وہ جس مرضی رستے سے باہر جانے کی کوشش کرے کچھ نہ کچھ فصل وہ توڑے گا, which means کہ, اور یہاں پہ وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے, پھر ہر آدمی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے آگے. Where is to say کہ there are going to be implications, sure, لیکن جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے اگر ہم نے ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کی طرف جانا ہے تو ہمارے پاس کون سا بیسٹ ٹول ہے جس کو یوز کرتے ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں. I might be wrong, but I don't see anything else, anything other than democracy. تو اس لیے میری اس پہ جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نعمت ہے, اس کا کیوں انکار کریں. یہ ہمارے لیے چیزیں کر رہی ہے. ٹرانسجینڈر ایکٹ کی میں نے ایگزامپل دی, اس سے پہلے جو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ تھا اس کی میں نے ایگزامپل دی کہ دیز آر دا چینجز دیٹ ہمیں ایویڈنس موجود ہے کہ ہم اس کو انڈو کر سکتے ہیں ڈیموکریسی کے ذریعے, سسٹم چینج کر سکتے ہیں. پھر ایک اور بات کہ پاکستان میں جب بھی ڈیموکریسی, دیکھیں ڈیموکریسی از ناٹ کوئی ایک یونیورسل سسٹم تو ہے نہیں پوری دنیا میں, یعنی کہ کوئی دو ملکوں کی ڈیموکریسی آپ کو بیٹ بائی بیٹ ایک جیسی نہیں ملے گی. دیر آر اسمال nuances ٹو دیر آر میجر چینجز, یعنی کہ ڈپینڈ کرتا ہے اسپیکٹرم کے کس اینڈ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اسینشیل جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں, تو ہمارے پاس ملک میں کتنی دفعہ سروے ہو چکے ہیں کہ ملک میں شریعت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ہر بار اوور ویلمنگ رسپانس یہی ملتا ہے کہ ہونی چاہیے. دا کوشچن از کہ پبلک کی یہ جو ول ہے یہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو سکتی ان اے پروسیس when we elect our people. یعنی کہ ایون سسٹم آف گورننس میں یہ کیوں نہیں ٹرانسلیٹ ہو سکتی, لوگوں کی یہ وش ہے نا. تو ڈیموکریسی کے ذریعے ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں, دین وائی ناٹ. رہی بات جو آپ نے بات کی کہ جو ریشنالٹی کا جو زمانہ کا, ریشنالٹی تو وہ سے کہتے ہیں جو انلائٹنمنٹ کا ہے, یہ جو گریک سٹائل ہے, میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں. honestly speaking آپ پہلے آدمی جنہوں نے مجھے فیڈ بیک دیا, and it gives me a lot to think about. لیکن میری جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ میرے جو بات کرنے کا جو طریقہ کار ہے, اٹس ٹرو کہ یہ میں نے ویسٹ میں جو مور دین ہاف آف مائی لائف اور اسپینڈ دیا, تو اس پہ انسان پہ اثر ہوتا ہے. لیکن میں اس کو اسپرچولی اسلام کے مزاج سے میں مطابقت میں اس کو دیکھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ بہت سی اور باتیں کرنے کا طریقہ کار ہے جو میں یوز نہیں کرتا, کیونکہ میں اسلام سے اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں دیکھتا. بیکاز ٹو می دا اسٹینڈرڈ از اسلام, ایز اے مسلم اٹ ہیز ٹو بی اسلام. تو حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے, وہ آپ کو جہاں سے ملے, سو لانگ ایز وہ حکمت کی بات ہو. تو اگر میرا بات کرنے کا اسٹائل, میری لائن آف
of reasoning, اگر آپ کو اس کی resemblance ملتی ہے in a foreign system, تو آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مجھے فیڈ بیک دیا ہے, and again I will certainly think about it. لیکن میں نے ہمیشہ اس کو assume کیا ہے because it is consistent and compatible with the spirit of Islamic dialogue, Islamic discourse جو ہے. That's what my position is, but I do thank you for your very, very honest feedback. میں اس کو ون آن ون ڈائلاگ نہیں بناؤں گا, جسٹ ون ریسپانس. کیسر, آئی ہیو بین ورکنگ دیٹ ہاؤ برین ورکس ایز مائنڈ فار دا لاسٹ اباؤٹ 20-30 years. لیٹس گیٹ کنیکٹڈ اینڈ آئی ول بی ایبل ٹو میک مائی پوائنٹ مور کلیئر ٹو یو. جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ سرٹنلی دیر آر ڈفرنٹ ویز آف انداز گفتگو ہیں. اس میں سے ایک انداز گفتگو جو ہے وہ یونانی ہے, اور آپ کے اس کے اندر نظر آتا ہے, اور اس کی ایک ڈاؤن سائڈ ہے. That if someone comes up اور آپ کی یہ جو overwhelming success ہے, that I feel that might be challenged, and that because I care about you. You are the one person who has really learned so much, and then you have come on to address these important issues. So let's get connected. I might be able to explain it to you that why I feel so. I look forward to it. I'll certainly look forward to it, inshallah. ویسے میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں کہ میری, اگر آپ کو یہ جو گریک سٹائل کی اگر آپ کو اس میں فلیور ملتا ہے, تو اگر آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیں تو شاید آپ کو شاید وہ بھی تھوڑا سا نظر آ جائے, بیکاز ہی از one of my favorites. The way he would come up with the arguments and the way he would put his hand up and say کہ بھائی مجھے نہیں پتا. ان کی جو ہمبل اپروچ تھی میرے لیے وہ بڑی انسپائرنگ ہے. بہرحال اگین اٹس when you operate in public, تو آپ فیڈ بیک کی بیس پہ ہی آپ آگے بڑھتے ہیں. تو certainly I look forward to your help in this. بہت بہت شکریہ آپ کا سر. جی سر, جزاک اللہ خیر. جی روز نور, آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسپیس کریٹ کر کے آپ نے جو ایک ڈیموکریٹک وے نکالا ہے جس میں ہر کوئی اپنا کوشچن پوچھ سکتا ہے, اس کے لیے میں آپ کے لیے کو مبارکباد دیتی ہوں. اس سے پہلے کہ میں دو اپنے سوال کروں, مجھے یہ بتانا ہے کہ میں آدھی زندگی میں نے پاکستان میں گزاری ہے اور آدھی زندگی پاکستان کے باہر, اور الحمدللہ میں نے دونوں سوسائٹیز کی بہت ویلیوز کو دیکھا ہے, اور اس میں سے جو بیسٹ ویلیوز ہیں دونوں اس ایسٹ اینڈ ویسٹ میں, اس کو لے کر اور اپنی ذات کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ دونوں ہی جگہوں پر کچھ پازیٹیوز ہیں اور کچھ نیگیٹیوز ہیں. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ویلیوز کو چھوڑ کر اور مغربی ویلیوز کو اپناتے جائیں, اور ہماری جو جیسے ہماری آرکیٹیکچر ہے اس کو چھوڑ کے لمبی لمبی بلڈنگیں بنا کر ہم اپنے آپ کو ماڈرن کہیں. تو اس کے ساتھ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اسلام اور جو ایسٹرن ویلیوز ہیں اس کی بہت حمایتی ہوں. تو اب میرا کویشچن یہ ہے کہ جب رسول اکرم دنیا میں آئے اور اس وقت تک کے جتنے بھی سسٹمز تھے وہ اس کو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر درمیان ایک ماڈرن اور ایک نیو ویلیوز لے کر آئے, جس کو دنیا نے قبول کیا اور پسند کیا اور قبول کیا. تو اسلام میں کیوں ایسا ایک لمیٹیشن کیوں ہے کہ ہم ماڈرن نہ بنیں؟ یعنی کہ اسلام بھی اپنے وقت کا ایک ماڈرن آئیڈیا تھا کہ جو فلاحی ریاست اور ڈیموکریسی, اور تو جو ویسٹ ہم کو ایک بیکورڈ اوپینین سمجھتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک بیکورڈ ہے, کیونکہ وہ نیو آئیڈیاز کو اور زمانے کے حساب سے چلتا نہیں ہے, وہ ہمیشہ پیچھے لے جاتا ہے. تو ایک تو یہ میرا کویشچن ہے کہ کیوں ہم اسلام میں کیوں نیو آئیڈیاز کو اوپنلی کیوں قبول نہیں کرتے ہیں اگر وہ ہمارے لیے بہتر آپشن ہے. سو جیسے آپ نے ڈیموکریسی کی بات کی ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹول ہے ٹو گیٹ ٹو ویئر وی وانٹ ٹو. سو دیٹس ون کویشچن. دوسرا کویشچن, سوری میں جلدی کوشش کرتی ہوں, پھر آپ should we address this one, جو کہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے, میں نہیں چاہتا کہ دو سوالوں کی گرد میں یہ غائب ہو جائے, تو should we address this one first and then we move on to the second one?
Right. یہ روز نور مائنڈ نہ کیجیے گا when ہم جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں تو we have to go beyond the polemics, go beyond the sweeping statements such as کہ modern اور کیوں accept نہیں کرتا اور and so forth. So I'd like to invite you کہ آپ بتائیے کہ what do you mean by modern and what is something which is modern جس کو اسلام نے accept نہیں کیا. جیسے کہ معاشی طور پر ڈیموکریسی، سو ڈیموکریسی وڈ بی دا ون کہ آپ یہ بات آپ نے جو کہی ہے میں اس کو اگری کرتی ہوں کہ ڈیموکریسی ایک ٹرم ہے اور ایک ایسا آئیڈیا ہے جو ایکول نہیں ہے ہر جگہ پہ. سو آئی اگری وتھ دیٹ. لیکن جو سینٹرلائز، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ تو وہ ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو ایک جس کو ہم ایکسیپٹ کریں ایز اے اسپرچل اینڈ ٹیمپورل لیڈر. ان کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے، رائٹ؟ سو روز سوری میں آپ کی بات میں کہتا ہوں، وہ ہم کمپیریزن میں چلے جائیں گے نا کون سا بہتر ہے. ہم تو اس وقت جو یہ کانسیپٹ آف ماڈرنٹی ہے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. سو اف میری انویٹیشن کے جواب میں آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ ڈیموکریسی از دیٹ ون ماڈرن تھنگ. If that is the argument, then I'm afraid it's not a very good one, given the fact کہ ڈیموکریسی تو رومن سسٹم میں ہزاروں سال پہلے پڑی تھی. انفیکٹ جولیس سیزر نے تو ڈیموکریسی ختم کر کے وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ پہلے انسٹال کی اور اس کے بعد جو ان کے آگے آتے رہے ان کے جو ایمپررز تھے وہ انفیکٹ جولیس سیزر خود بھی پہلا ایمپرر نہیں تھا، پہلا آکٹیویس تھا. لیکن وہ ایمپرر تھے ان کے ڈیموکریسی سے تھرو ڈکٹیٹرشپ ایمپرر کی طرف جو ٹرانزیشن ہوئی ہے وہ بھی کوئی ہزاروں سال پہلے ہوئی ہے. سو واٹ از ایگزیکٹلی ماڈرن ان ڈیموکریسی؟ کیونکہ لوگوں کا ایک مشورہ لینا اور میجورٹی کے حساب سے چیزیں کرنا یہ ڈیموکریسی ہے، رائٹ؟ کہ آپ ایک حکومت کو ایک سینٹرلائز نہ کریں، اس کو ایک شخص کی وہ چاہے تو چیزوں کو ادھر کر دے، ایک شخص چاہے تو چیزوں کو ادھر کر دے. یہ اس کو میں ماڈرن مینس کہ یہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ بھی کتنی ڈی سینٹرلائز ہو گئی ہے. اب کوئی کسی کا مناپلی نہیں ہے انفارمیشن کے اوپر. سو یہ ایک وقت کی ضرورت. I'm afraid I'm sorry Roz Noor, I'm afraid میں نے آپ سے کہا تھا we have to go beyond the polemics. یہ جتنی باتیں ہیں اس کو چلیں ان کو ہم ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں. let's see how far they go. For example آپ نے یہ کہا کہ مشاورت کرنا اور لوگوں کی اکثریت جس طرف جاتی ہے اس طرف جانا. well first past the post is exactly opposite of that. اس میں تو ہوتا ہی ایسا نہیں ہے کہ جو لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے وہ مانی جاتی ہے. جمہوریت میں پرٹیکولرلی جو فرسٹ پاسٹ پوسٹ سسٹم ہے اس میں تو سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت کے خلاف آپ فیصلہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کسی ملک میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ذرا سے کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ الیکشن ان کا آپس میں ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ 40% ووٹ لے لیتی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ 20% لے لیتی ہے، ایک اور ہے وہ بھی 20 لے لیتی ہے، اور ایک اور ہے وہ بھی 20 لے لیتی ہے. تو جس کو 40% ووٹ ملا ہے وہ گورنمنٹ میں آ جائے گی. لیکن باقیوں کا 20 کمبائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 60% لوگوں نے تو اس پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہوا ہے. تو اکثریت کی بات تو نہیں مانی جا رہی. سو I'm not entirely sure کہ اس میں آرگومنٹ ڈیموکریسی کے حق میں کیسے جاتا ہے, whereas first past the post is exactly against the will of the people. ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے بہت تو کوئی اچھا پارٹی ایسی نہیں ہوتی جو بہت اچھا 50% سے زیادہ لے. اٹ از اے ویری گڈ پوائنٹ، ویری گڈ پوائنٹ، ویری ویلڈ. تو جیسے آپ نے ابھی اس کو ڈائسیکٹ کیا کہ ڈیموکریسی کے اندر فلاز ہیں، تو پھر کیا دوسری طرف جو بھی ادر ویز ہیں کیا اس کے اندر فلاز نہیں ہیں؟ کہ کوئی بھی ایک سسٹم کمپلیٹ اور نہیں ہو سکتا ہے. سو دوسرا کوشچن مجھے یہ تھا، پھر میں آپ کو کہ اسلام جب ہم کہتے ہیں اسلام از دا وے، رائٹ؟ اسلام از دا وے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بھی تو کتنی ساری ڈیفینیشنز ہیں. جو سعودی عرب کے اندر اسلام ہے وہ ایران میں نہیں ہے، جو ایران میں ہے وہ عراق میں نہیں ہے. تو اسلام کو ڈیفائن کون کر رہا ہے آج؟ سو ہر کسی کا ہم مسلمان کر رہے ہیں. جی ہر کسی کا ہر مسلمان کا ڈیفینیشن بھی تو الگ ہے. سو No, that is not the case. Again, we have to go beyond polemics, Rose. I'm very, very sorry to say رسول this. اللہ کے زمانے میں اسلام ڈیفائنڈ بائی رسول اللہ،
but today it's not defined by Rasulullah, it's defined by everybody else, meaning ہر اگر قوم آپ کا اپنا مجھے ایک definition. موقع دے دیں بات کرنے کا تو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. But again we have to go beyond polemics. 1950s میں ہمارے سارے, اب لیو 1952 اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے, ہمارے جتنے مسالک ہیں اسلام کے, جتنے بھی ہیں, اہل حدیث سے لے کر اہل تشیع تک, and everything in between, سب نے 22 پوائنٹ ایک سسٹم جو اسٹیٹ ہے اس کو دیا ہے کہ آپ ہمارے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں کہ کون سا اسلام, اور ہر آدمی کی اسلام کی اپنی ڈیفینیشن ہے, تو ہمارے پیچھے اپنا چھپیں. یہ 22 پوائنٹس ہیں, آپ پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیں شریعت کے حوالے سے, سب کو یہ قابل قبول ہیں. پھر 2011 میں اس ڈاکومنٹ کو ریوائیو کیا گیا, وہی 22 پوائنٹس ہیں. تو یہ اگر کوئی سیکولر بیوروکریسی ایسی ہے جو شریعت کو نہیں آنے دینا چاہتی اس لیے کہ سب کا اپنا اپنا ہے تو ناراض ہو جائے گا, تو یہ آرگومنٹ تو 1952 سے یہ انویلڈ ہے. 22 پوائنٹس ہیں, آج نافذ کر دے, سارے کے سارے خوش ہیں, اس پہ کیا ایشو ہے اس میں؟ I really do appreciate آپ نے جو جواب دیا, بہت کاملی دیا. I appreciate it. لیکن میرا تھینک یو. thank you, appreciate it. جی جزاک اللہ خیر. جی تو آج کے ہم لاسٹ اسپیکر کی طرف بڑھتے ہیں. جی ذیشان عزیز, آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر پلیز. کیسے بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو میں کہنا چاہوں گا, آپ جو اکراس دی بارڈر جنگ لڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے, اور آپ ہم سب کی دلوں کی آواز ہے. اس کے بعد میں پہلے تو معذرت چاہوں گا کہ میری نیٹ ورک کنیکشن کی وجہ سے بار بار ڈسکنیکٹ ہوتا رہا, میں آپ کی ساری بات سن نہیں پایا. اگر آپ نے میری بات کا جواب آلریڈی دیا ہو تو آپ بالکل مجھے اگنور کر سکتے ہیں. تو اس والے سے میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ نے باٹم ٹاپ اپروچ بتائی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باٹم جب تک ٹھیک نہیں ہوگا ٹاپ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہونے والے. لیکن چلیں, ہم لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں, اور اللہ کرے کچھ آنے والے دنوں میں ایک معاملات اچھے ہو جائیں اور ہمارا پوائنٹ کیا ہوا بندہ جو ہے نا پارلیمنٹ تک پہنچ جائے. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا سر کہ ہماری جو ڈیموکریسی اس وقت انٹرنیشنلی کنڈیشنڈ ہے, فار ایگزامپل کیپیٹلزم, IMF اور بہت سارے شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بولنا کیسے ہے, ایجوکیشن کیسے حاصل کرنی ہے, اکنامک سسٹم کیسے حاصل کرنا ہے. تو یہ جو بادل ہیں ان کو چھٹانے کا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا سولوشن آتا ہے؟ اس والے سے گائیڈ کر دیجیے گا پلیز. دیکھیے, پاکستان میں ڈیموکریسی بڑی یتیم قسم کی ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کی اونرشپ عوام دیتی ہے. ہم صرف لوگوں کے الیکشن کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہی ڈیموکریسی ہے. یہ بڑا یتیم سا سسٹم ہے, لوگ کبھی اونرشپ لیتے ہی نہیں ہیں. میرے بڑے اچھے دوست بیرسٹر ہیں یو کے سے, اب ظاہر سی بات ہے بیرسٹر ہیں تو یو کے سے پڑھ کے آئے ہوں گے, تو یہاں پہ آ کے ان کو کسی پولیٹیکل پارٹی والوں نے کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں اور یہ کریں وہ کریں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے. انہوں نے غصے میں آ کے میرے اس دوست کے گھر والوں کو شکایت لگائی کہ بھائی محفل میں اس ٹائم میں ذلیل کر دیا ہے. کیا اس نے کیا؟ صرف مینیفیسٹو پوچھ دیا. یعنی کہ جو الیکشن لڑ رہا ہے اس بیچارے کوئی مینیفیسٹو کا نہیں پتا, جو ووٹ دے رہا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں مینیفیسٹو ہوتا کیا ہے. تو اس کو اتنی حد تک ٹھیک ہے کہ کون سی پارٹی میرے لیے حق میں ہے کوئی نہیں, لیکن اس کو اس کی پالیسیز کا نہیں پتا, اس ریٹن ڈاکومنٹ کا نہیں پتا. اس لیے پھر IMF اور یہ سارا کچھ اس کے ذریعے ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو ایک ریورس انجینئرنگ کے ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان کی عوام کی کیا ول ہے, لیکن وہ پارلیمنٹ کو ایک ونڈو کے طور پہ استعمال کر کے ویسٹ کی ول ہمارے منہ پہ مل دیتے ہیں, جیسے ٹرانسجنڈر ایکٹ میں کیا, جس کو تو اتنی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا ہے. یہ تو کہاں کہاں سے کاپی کیا گیا ہے, اور اس کو ایڈٹ کیے بغیر ظالموں نے پیسٹ کیا ہوا تھا پارلیمنٹ کے ذریعے, کہ وہ تو ہمارے منہ پہ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو طریقہ کار آپ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ بھائی پارلیمنٹ آپ کے لیے ہے, آپ کا ووٹ بڑا قیمتی ہے, ایسے بریانی کی پلیٹ کے عوض آپ نہ بیچیں. مجھے پتا ہے بڑا مشکل ہے یہ, مجھے پتا ہے کہ بریانی جیسی بنیادی چیز بھی لوگوں سے چھین لی گئی ہے. I understand that, but there is something bigger that has to be achieved. الحمدللہ پاکستان کا ووٹر اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, گلوبلائزیشن کی وجہ سے بڑا اویئر ہو چکا ہے. ہر 5 سال کے بعد نیا فریش بلڈ ہمارے الیکٹورل سسٹم میں انٹر ہو رہا ہے, پرانے لوگ فلٹر ہو رہے ہیں جو اتنی زیادہ شاید اویئرنیس نہیں رکھتے تھے. تو ہمارے لیے بات کرنا پروگریسولی آسان ہوتا جا رہا ہے. نوجوان لوگ جو ہیں, ایک طرف ایتھیزم اور لبرلزم کو پھیلانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, لیکن نوجوان لوگ بھی بڑے اچھی طرح ہے. اسی اسپیس میں آپ دیکھیں کتنے یہاں پہ ہوں گے بچے, 20 سال کے ہوں گے, 18 سال کے ہوں گے, 22 سال کے ہوں گے. جب میں 18 سال کا ہوتا تھا تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ سوال ایگزسٹ بھی کرتے ہیں.
ان کی ہماری انٹلیکچوئل گروتھ ساتھ ہوئی ہے اگینسٹ دی اوڈ، اگینسٹ دا رن آف پلے. ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن اس کے باوجود ہوئی ہے. ہونی نہیں چاہیے تھے مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس حالات میں ان کے 20 سال دہشت گردی ملک میں رہی، پوری نسل ایک جوان ہوئی ہے دہشت گردی میں، انہوں نے روز خبریں سن کے یہی سوچتے تھے کہ لاشیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو ان کی انٹلیکچوئل گروتھ کا اتنی تیزی کے ساتھ ہونا، خیر وہ اس کی ایکسپلینیشن بھی ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو قوم کی انٹلیکچوئل گروتھ اس کے بعد ہوتی ہے. اوکے فیئر انف، وہ بھی ایک آرگومنٹ ہے. تو طریقہ کار یہ ہے اس کا کہ ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ آپ ووٹ کے ذریعے یہ سارا کچھ چینج کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از دی آئیڈیا، دیٹ از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو میک دی ڈفرنس. اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا اونرشپ لیے بغیر، ڈیموکریسی پہ چیک اینڈ بیلنس کیے رکھے بغیر اگر ہم کچھ کر لیں تو وہ نہیں ہونے والا ہے. وی ہیو ٹو بی آنیسٹ، اوپن اینڈ آنیسٹ انف ان دیٹ ریگارڈ کہ ہم لوگوں کو اگر اسمبلی میں بھیجتے ہیں تو چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ بھیجیں کہ آپ نے وہاں پہ جا کے ہمارے لیے یہ کام کرنا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے کرنا ہے. نہیں تو الیکشن دوبارہ آ جائے گا، پوچھ لیں گے آپ سے پھر الیکشن میں. جی ذیشان بھائی آئی تھنک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. جی جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. جی بارک اللہ فیک. جی کیسر بھائی ان دی اینڈ دل سے نکلی بات دل تک پہنچ ہی جاتی ہے، تو آلویز بین اے پلیئر فار ہیونگ یو سر. فائنل ریمارکس فرام یور سائڈ پلیز. بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی عزت بخشی. بہت بہت شکریہ سب بہن بھائیوں کا جنہوں نے آج بات کی، بہت ہی ویلیوبل انپٹ دیا، سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا، بات کر کے مزہ بھی بہت زیادہ آیا. اور آپ کی اسپیس میں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ انٹلیکچولی اٹس آلویز ویری انگیجنگ، اٹس ویری رچ. تو کنسسٹنٹ اپنی ہسٹری کے ساتھ یہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جی سر جزاک اللہ خیر سر. ان دی اینڈ سر ریوائول کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کب سے اسٹارٹ ہوگا، اور فیس بک اور یوٹیوب پر اس کی اناؤنسمنٹ آ جائے گی جو لوگ جوائن کرنا چاہتے جی ہیں. انشاءاللہ، جی انشاءاللہ. اس کے ہم نے ایک سافٹ لانچ کیا تھا جسٹ ٹو سی دی ریئیکشن، یا ہمارے پاس جو سسٹم ہے کیسے اس کو ہولڈ کرے گا. تو جو اس کے 1000 ممبر ہوئے تھے ہم نے روک دیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے انشاءاللہ اس کو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ود کمپریہنسو سسٹم بیہائنڈ اٹ، کہ کس طرح سے اس کو ہم لے کے چلیں گے، کیا ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ کلیئر ہوں. تو انشاءاللہ اسی مہینے میں ہی میری بھرپور کوشش ہوگی اس کی ممبرشپ ہم سٹارٹ کر دیں. اینڈ انشاءاللہ العزیز دین وی ول، اس کے بعد پھر ہم نے رکنا نہیں ہے. 1 کروڑ کی ممبرشپ، ٹرسٹ می وی کین گیٹ 10 ملین پیپل، وی ول گیٹ آور پاکستان بیک. جی سر انشاءاللہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے سر. جی جزاک اللہ خیر ایوری ون. آپ سب کا ٹائم نکالیں گے، آپ سب کی پریزنس کا. تو اسی طرح ہم ایوری سنڈے 9 PM ڈفرینٹ ٹاپک پہ ڈفرینٹ انٹلیکچوئل اسپیکرس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو پلیز ایوری سنڈے جوائن کیجیے گا. باقی کمنٹس میں ہمارے یوٹیوب چینل کا لنک اور واٹس ایپ گروپ کا لنک میں نے پنچ کر دیا ہے. تو جو لوگ ہمارے گروپ کا پارٹ نہیں ہے تو کائنڈلی وہ جوائن کر لیجیے گا تاکہ فردر ڈسکشنز اور فردر سیشنز کا آپ لوگ پارٹ بن سکیں. تو ٹل دین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.